بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ہم سورہ آل عمران کی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کی اس سیٹنگ میں ہم سورہ آل عمران کی 42 آیت سے لے کے 51 آیت تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ کر لیا ہے اور آپ کو پاک کر دیا ہے اور اس ساری جہان کی عورتوں میں سے آپ کا انتخاب کر لیا ہے۔ تو خواتین حضرات، اگر آپ مریم علیہ السلام کی سٹوری کو سمجھ رہے ہوں اور پچھلی آیات کو ذہن میں رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر لیا تھا اللہ رب العالمین کے لیے۔ ان کی والدہ نے ان کو وقف کیا تھا، پھر انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا اور اپنا تمام وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کیا۔ ایسی خاتون جس کے پاس ایمان ہوگا اور عمل صالح ہوگا اور وہ اپنے خلوص نیت سے اپنے آپ کو جس نے وقف کر دیا ہوگا، تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو منتخب کر لیا تھا، اسی طریقے سے وہ ایسی خاتون کو بھی منتخب کریں گے۔ اور بنیادی کلیہ جو ہے وہ یہ ہے، وہ اخلاص ہے۔ جو آدمی بھی سچے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، بڑے گناہوں سے بچتا ہے، تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں اور اس کو پاکیزہ کر دیتے ہیں اور برگزیدہ کر دیتے ہیں۔ اور یہی چیز مریم علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہوئی۔ ان کو حکم ہوا، سورہ آل عمران 43 آیت، اے مریم، آپ اپنے رب کی اطاعت کریں اور سجدہ کریں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں۔ تو بیس لائن اطاعت جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں برگزیدہ ہو جائیں اور سچے دل سے آپ سجدہ کریں اپنے رب کو اور ان لوگوں کے ساتھ رکوع کریں جو رکوع کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران 44 آیت، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی سے پہنچاتے ہیں۔ آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ آپ ان کے جھگڑے کے وقت ان کے پاس موجود تھے۔ خواتین حضرات، یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ آج کل کے دور میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ غلط باتیں پھیلاتا ہے کہ ان کا علم ہر چیز پر حاوی تھا اور وہ پہلے کے حالات جانتے تھے، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا اور جو پہلے ہو چکا ہے اس کا سب کا علم رکھتے تھے، اور ہر جگہ پہ وہ حاضر اور ناظر موجود ہیں۔ تو یہ قرآن اس کی بہت واضح نفی کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ غیب کی خبر ہے جو ہم نے آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی، اور اللہ کے رسول اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب مریم علیہ السلام کے بارے میں وہ جھگڑ رہے تھے کہ ان کو کون پالے گا۔ اور یہ چیز ہمیں واضح کرتی ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس بہت علم تھا، وہ علم کے شہر تھے، لیکن ہر چیز کا علم ان کے پاس نہیں تھا۔ ہر چیز کا علم جو ہے وہ صرف اور صرف رب العالمین کے پاس ہے، اور اللہ کے رسول ہر جگہ پہ موجود نہیں ہوتے۔ اور یہ چیز ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ اگر ہم یہ ذہن میں رکھیں گے تو ہم شرک سے بچ جائیں گے، کیونکہ پہلے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام خوبیاں اللہ کے رسول میں ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ غوث میں ہے، کتب میں ہے، ابدال میں ہے اور ولیوں میں ہے۔ یہ تمام جو ٹرمز ہیں قرآن اس سے بالکل ناواقف ہے، اور اگر اللہ کے رسول کے پاس کمپلیٹ ہر چیز کا غیب کا علم نہیں تھا تو نیچے والے لوگ جو ہیں ان کے پاس کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوں، اور وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی مدد کر سکیں۔ تو قرآن چیزوں کو بہت واضح کر دیتا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے
کہ یہ غیب کی حقیقت ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم علیہ السلام کو کون کفالت کرے گا، اور جب وہ جھگڑ رہے تھے تو آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ سورہ آل عمران 45 آیت۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے کلمے کی خوشخبری دیتے ہیں جن کا نام مسیح ہے ابن مریم، اور جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہیں اور میرے اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوں گے۔ تو خواتین حضرات، ملائکہ نے مریم علیہ السلام کو یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ ہوگا جن کا نام مسیح ابن مریم ہوگا، اور وہ دنیا میں بھی بہت وجیح ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے بہت مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ سورہ آل عمران 46۔ وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں بات کریں گے اور ادھیڑ عمر میں بھی اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ کوالٹیز تھیں، کیونکہ ان کی جو ولادت تھی وہ معجزانہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ دیا کہ وہ اپنے گہوارے میں بھی باتیں کرتے تھے، اور جب وہ بڑی عمر کو پہنچے تو اس وقت بھی اپنے لوگوں سے بات چیت کرتے تھے، اور وہ صالحین میں سے تھے۔ سورہ آل عمران 47۔ اور کہنے لگیں الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتے ہیں، جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت عجیب سی بات تھی اس کے مریم علیہ السلام کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ کسی بشر نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تو وہ کیسے ان کے ہاں ولادت ہوگی۔ اس کے جواب میں ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس کائنات میں رولز موجود ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ہر رول سے اوپر ہیں۔ رولز یہ ہوتے ہیں کہ ایک میل اور فیمیل کا ملاپ ہوگا تو اولاد ہوگی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس رول کو سپرسیڈ کیا جا سکتا، اللہ تعالیٰ سپرسیڈ کر سکتے ہیں، اور ہر رول کو اللہ تعالیٰ سپرسیڈ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اور جب وہ کسی چیز کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تو انہوں نے صرف اتنا ہی کہنا ہوتا ہے کہ کن، کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ سورہ آل عمران 48 آیت۔ اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی، وزڈم عطا فرمائی، تورات کا علم عطا فرمایا اور انجیل کا علم عطا فرمایا۔ سورہ آل عمران 49 آیت۔ اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں گے، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں، اور میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح کا مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ جو کچھ تم کھاؤ اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ تو خواتین حضرات، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایسی چیز تھی جو کہ انسانوں کو نہ سمجھ میں آنے والی چیز تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص عنایت فرمائی اور خاص معجزات عطا فرمائے، اور اس سے ان کی نبوت اور ان کی پاکیزگی اور ان کی صداقت کو اجاگر کیا۔ تو وہ پرندے میں پھونک مارتے تھے اور وہ زندہ ہو جاتا تھا، اور اندھے اور کوڑی کو وہ ٹھیک کر دیتے تھے اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ لیکن غور کیجئے، ہر جگہ لفظ آ رہا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کوئی معجزہ اپنی ذات سے پروڈیوس نہیں کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام معجزات ہو رہے تھے۔ تو جب ایک اتنا بڑا رسول خود سے کوئی معجزہ نہیں کر سکتا، تو نیچے کے جو لوگ ہیں جن کو یہ غوث، کتب، ولی، ابدال کہتے ہیں، تو یہ خود سے کیسے معجزات اور کرامات کر سکتے ہیں؟ تو یہ آج ذہن نشین رکھیے کہ تمام معجزات جو تمام رسولوں نے کیے، خواہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، یا عیسیٰ علیہ السلام تھے، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، انہوں نے جو بھی معجزات دکھائے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھے، انہوں نے خود سے یہ معجزات نہیں دکھائے۔ تو ان معجزات کا مقصد یہ تھا کہ ایک نشانی تھی لوگوں کے لیے کہ وہ ایمان لیں۔ سورہ آل عمران 50 آیت۔
اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اور اس کے لیے کہ تم اللہ سے ڈرو اور میری فرمانبرداری کرو۔ خواتین و حضرات، عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں میں آسانی پیدا کی۔ جو کچھ لوگوں نے کچھ چیزیں حرام کر دی تھیں ان کو حلال کیا، اور اس کی تصدیق کی جو تورات میں لکھا ہوا تھا، اور انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ تقوی اختیار کریں اور ان کی اطاعت کریں۔ تمام نبیوں نے یہی فرمایا ہے، اگر آپ قرآن پڑھیں، کہ وہ لوگوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کا تقوی، اور اپنی اطاعت کا حکم دیتے تھے۔ سورہ آل عمران 51 آیت: ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ یقین مانو میرے اور تمہارے رب اللہ ہی ہیں، تم سب انہی کی عبادت کرو اور یہی سیدھی راہ ہے۔ خواتین حضرات، یہ بہت اہم آیت ہے، اور یہ دین کا نچوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ میرے بھی رب ہیں اور تمہارے بھی رب ہیں، تو تم عبادت کرو۔ عبادت خواتین حضرات 5 نمازوں کا نام نہیں ہے۔ عبادت جو ہے اٹس اے وے آف لیونگ، اور اس میں تمام حقوق اللہ شامل ہیں، تمام حقوق العباد شامل ہیں، گناہوں سے بچنا شامل ہے، سوسائٹی میں امن قائم کرنا شامل ہے، اور مشکل اور تکلیف میں صبر شامل ہے۔ تو یہ اٹس اے وے آف لیونگ۔ اور بہت انٹرسٹنگ چیز جو آپ یہاں پہ نوٹ کر رہے ہیں کہ ھذا صراط مستقیم، کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ جیسے ہم سورہ یاسین میں آگے جا کے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنِ اعْبُدُونِی ھذا صراط مستقیم۔ تو اگر آپ صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہیں، سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ جنت کا حصول کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول کر سکیں، تو اس پرنسپلس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی سب لوگوں کے رب ہیں اور تمام پیغمبروں کے رب تھے، اور ان کی عبادت خالص کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جس آدمی نے اس کلیہ کو وائلیٹ کیا، اس پرنسپل کو وائلیٹ کیا، وہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا، اور اس کا راستہ ہے وہ اس کو تباہی کی طرف لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائیں اور اس پہ قائم فرما دیں، اور ہمیں اس سے بھٹکنے نہ دیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔